السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، پنجاب سے ملنے والی ایک اطلاع کے مطابق پنجاب حکومت کے احکامات پر جو ہے آئی جی پنجاب نے جو ہے کوئی 46 کے قریب جو ہے وہ ایس پیز اور 198 کے قریب جو ہے ڈی ایس پی صاحبان کو جو ہے کرپشن میں اور آرگنائز جرائم کی سرپرستی کرنے کے سنگین الزامات کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کو جو ہے ملازمتوں سے برطرف کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، یعنی کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے کرپٹ پولیس افسروں کو جو ہے وہ بھی گریڈ 18 اور گریڈ 17 کے افسروں کو جو ہے پنجاب پولیس سے جو ہے نکال دیا گیا، یعنی کہ تطہیر کا عمل جو ہے اوپری سطح پر جو ہے پنجاب پولیس میں شروع کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہاں پنجاب پولیس میں جو ہے وہ کرپشن کے خلاف جو ہے وہ ایک طریقے سے جہاد کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اب پنجاب پولیس میں جو ہے بہتری آنے کی توقع ہے۔ اب پنجاب پولیس کے مقابلے میں سندھ پولیس میں کرپشن جو ہے وہ کہیں گنا زیادہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پنجاب پولیس میں جہاں 198 ڈی ایس پیز اور 46 کے قریب جو ہے ایس پی صاحبان، یعنی مجموعی طور پر جو ہے 244 جو ہے ایس ایس پیز اور ڈی ایس پیز کو جو ہے وہ برطرف کر دیا گیا، تو اس کے مقابلے میں سندھ پولیس میں تو کم از کم 500 سے زائد جو ہے وہ ایس ایس پیز اور ڈی ایس پیز کے خلاف اسی طریقے کی سنگین کارروائی ہونا چاہیے تھی، لیکن کیا ہوا؟ اس کے برعکس کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کے مقابلے میں صرف یہ اطلاع ملی ہے کہ ڈاکس تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں آغا اسلم درانی اور ان کے ساتھ ان کے ایک اسپیشل پارٹی کے جو انچارج تھے اے ایس آئی اسلم اور کوئی 12 کے قریب جو ہے پولیس اہلکاروں کو جو ہے ایس ایس پی کیماڑی فدا جاوری نے فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ حالانکہ ان کا جو جرم سامنے آیا ہے وہ جرم اتنا سنگین ہے کہ یہ معطلی کی سزا جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ ان کے خلاف تو خود منشیات کے اڈے چلانے کے جرم میں مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور ان تمام کے تمام کو جو ہے فوری طور پر نہ صرف گرفتار بلکہ ان کی ملازمتوں سے برطرف کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں پر بھی جو ہے سندھ پولیس میں جو ہے ایک قسم کی ڈنڈی مار دی گئی، یہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اس لیے کہ سندھ پولیس کا جو ہے آوے کا آوا ہی بگڑا ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ سپاہی سے لے کر جو ہے گریڈ 21 اور 22 تک کے جو افسران ہیں وہ پیر کے ناخنوں سے لے کر جو ہے وہ سر کے بالوں تک جو ہے وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے اپنے ہی جیسے عمل کرنے والے دوسرے نچلے عملے کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ بقول شاعر کے جو ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی سب کی کیفیت جو ہے یہاں سندھ پولیس میں ایک کی طرح سے ہے۔ اسی وجہ سے پنجاب پولیس میں جو ہے 244 ایس پی اور ڈی ایس پیز کے خلاف جو کرپشن کے تحت اور اختیارات کا ناجائز استعمال اور آرگنائز جرائم کے اڈے چلانے کے الزامات میں جو ان کے خلاف کارروائی کر کے انہیں برطرف کر دیا گیا، اس طریقے کا کوئی کارروائی جو ہے سندھ پولیس میں ہونا جو ہے ناممکن ہے۔ ناظرین، سے قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک اطلاع یہ ملی ہے کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے جو ہے کوئی شیٹ کلرک ہے راشد، وہ پچھلے 25 برسوں سے جو ہے وہ شیٹ کلرکی کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور اس وقت جو موجودہ ڈی آئی جی ایسٹ ہیں ثاقب اسماعیل میمن کے کہا جاتا ہے کہ بہت ہی قریبی بتائے جاتے ہیں، اور انہی کے جو ہے سفارشات پر جو ہے وہ تھانوں کے ایس ایچ او کو جو عارضی چارج ملتے ہیں وہ لگا کے ان سے 2-2 لاکھ روپیہ فی ایس ایچ او وصول کرنے کا ان پر الزام ہے۔ ابھی جو اس وقت لانڈی تھانے میں جو ایکٹنگ ایس ایچ او ہے احمد خان نیازی، اور سعود آباد تھانے میں جو عبدالسلام ایکٹنگ ایس ایچ او، کہا جاتا ہے کہ ان دونوں سے جو ہے مذکورہ شیٹ کلرک نے مبینہ طور پر 2-2 لاکھ روپے رشوت لیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ ڈی آئی جی کو پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے باغ کورنگی میں ان پلاٹنگ کرنے کا بھی ان پر سنگین الزام ہے، اور دوسرا یہ کہ جو تھانے کے ایس ایچ اوز ہیں ایسٹ کے اور جو ہیڈ مرر سب سے جو ہے وہ باضابطہ منتھلی وصول کرتا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ یہ منتھلی ان کی اپنی پاکٹ میں جاتا ہے کہ یا باقاعدہ جو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈی آئی جی موصوف کو پہنچاتے ہیں، اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ ناظرین، اب ایک بات اور میں یہ کرتا چلوں کہ پولیس کے محکمے میں جو ہے یہ پوسٹنگ جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔
یعنی پوسٹنگ کے لیے صرف وہ پولیس افسران ہی نہیں مرے جاتے ہیں جنہیں تھانوں کے ایس ایچ او سے چاہیے، بلکہ ہر رینک کا افسر جو ہے اسی حساب سے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے ایس ایچ او یا ڈی ایس پی لگنے کے لیے، یا ایس ایس پی، یا پھر ڈی آئی جی، زونل ڈی آئی جی، یا پھر ایڈیشنل آئی جی، اور خود آئی جی بننے کے لیے بھی جو ہے اسی طریقے سے مرا جاتا ہے جس طریقے سے ایس ایچ او شپ حاصل کرنے کے لیے یہ پولیس والے مرے جاتے ہیں، اپنے اثر رسوخ استعمال کرتے ہیں، رشوت بھی دیتے ہیں۔ یہی حال جو ہے پولیس کے دوسرے رینکوں کے بھی افسران کا ہے، وہ اس حساب سے اپنے وزن اور قد کے حساب سے جو ہے وہ تعلقات بھی استعمال کرتے ہیں، اسی حساب سے جو ہے وہ رشوت بھی دے کے اپنی من پسند پوسٹنگیں حاصل کرتے ہیں۔ پوسٹنگ حاصل کرنا بھی ایک مشکل کام ہے، لیکن پوسٹنگ حاصل کرنے کے بعد جو اختیارات انہیں ملتے ہیں اس اختیارات کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا یا ان اختیارات کے ذریعے اپنی دولت میں جو اضافہ کرنا، یہ ایک الگ آرٹ ہے۔ پولیس کے اندر جو ہے وہ سیٹنگ کے بغیر جو ہے وہ آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ سیٹنگ آپ کی انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو، اس سیٹنگ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے آپ زونل ڈی آئی جی ہو، چاہے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہو، ایون چاہے آپ تھانے کے ایس ایچ او ہو یا ہیڈ مورر ہو، اگر آپ کی سیٹنگ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی جس مقصد کے لیے آپ نے وہ پوسٹنگ لی ہے اس مقصد کو آپ پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی سیٹنگ نہ ہو۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت جو سہراب گوٹ کے جو ڈی ایس پی، اگر وہ اپنے اختیارات کو اس وقت استعمال کر کے مزے کر رہے ہیں، تو کیا ان کے اس اختیارات کے استعمال میں کیا ان کے ایس ایس پی کا دخل ہے، ان کے ڈی آئی جی ثاقب اسماعیل میمن کا دخل ہے، یا ان کے ایڈیشنل آئی جی کا دخل ہے، یا پھر خود آئی جی کا دخل ہے؟ یہ ان تمام افسروں کی حسب منشا نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کریں، وہ صرف اور صرف سیٹنگ کا نتیجہ ہے۔ آپ کی سیٹنگ ہے تو آپ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے انجوائے کر سکتے ہیں، آپ کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہے، آپ کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ اب میں جو آپ کو ڈی ایس پی سہراب گوٹ کی جو مثال دے رہا ہوں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں ان کے کام میں نہ تو ان کو ان کا ڈی آئی جی روک سکتا ہے، نہ ان کا ایڈیشنل آئی جی، اور نہ ہی اس کا ایون ان کا آئی جی بھی نہ ان کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ ان کو ٹوکنے کی طاقت رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ سیٹنگ میں چل رہا ہے۔ یہ ایک مثال میں نے دی آپ کو۔ اسی طریقے سے جتنے بھی اس وقت ڈی آئی جیز لگے ہوئے ہیں جن کے علاقے میں جو کوئی کاروبار وہ کر رہے ہیں، وہ تمام کا تمام جو ہے سیٹنگ کا نتیجہ ہے، ورنہ صرف پوسٹنگ اور اختیارات سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ اپنی ناک پر بیٹھی مکھی کو بھی آپ نہیں اڑا سکتے جب تک کہ آپ کی سیٹنگ نہ ہو۔ سیٹنگ کا ہونا بہت ضروری ہے پولیس فورس میں پوسٹنگ حاصل کرنے کے بعد۔ یہ جتنے بھی لوگ اس وقت جو ہے پولیس کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ ہر ایک کی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سیٹنگ ہے۔ سیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حرام کی آمدنی میں سے جو آپ کسی اور کا حصہ انصاف کے ساتھ اس کو فراہم کرتے رہیں، اس کو آپ سیٹنگ کہتے ہیں۔ اس سیٹنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ کے ہر اچھے برے کا ذمہ وار ہو جاتا ہے، اور آپ کی پشت پر کھڑے ہو کے آپ کی ایک طریقے سے جو ہے معاملات کی نگرانی کے ساتھ ساتھ وہ حفاظت بھی کرتا ہے، جس میں آپ کی پوسٹنگ کی حفاظت سر فہرست ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سیٹنگ، اور سیٹنگ کے بغیر جو ہے وہ آپ نہیں چل سکتے۔ ناظرین سے کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے جاری وہ ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک ضروری تصحیح، ابھی کچھ 4 روز پہلے میں نے ایک اپنے پروگرام میں ایک ایس ایچ او کی پوسٹنگ کا تذکرہ کیا تھا۔ اشرف خان کو میں نے کہا تھا کہ ایس ایچ او جو ہے وہ گڈاپ سٹی کا لگا دیا گیا ہے۔ وہ میں نے اپنے پروگرام میں ان پر تنقید بھی کی تھی کہ یہ آخر کراچی پولیس میں کیا ہو رہا ہے، کیا ایس ایس پی اور ڈی آئی جیز جو ہے وہ ایک پیج پر ہیں کہ نہیں ہے۔ ایک ڈی آئی جی سسپینڈ کرتا ہے، ریورٹ کرتا ہے کرپشن کے الزام میں، اور دوسرا ایس ایچ او یا دوسرا جو ڈی آئی جی یا ایس ایس پی جو ہے اسی سسپینڈ شدہ جو ہے وہ پولیس افسر کو گلے لگاتا ہے، بحال کرتا ہے، اور اس کو جو ہے اس سے بھی اچھے تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا جاتا ہے۔ جس میں نے مثال جو تھی وہ اسی سب انسپکٹر اشرف خان کی دی تھی کہ اشرف جان جو ہے وہ ایس ایچ او پیر آباد تھے، اور پیر آباد کی پوسٹنگ کے دوران انہوں نے کوئی منشیات کے بڑے اسمگلر کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد مبینہ طور پر 10 لاکھ روپے رشوت لے کر ان کو تھانے سے بھگا دیا۔ یہ اطلاع جو ہے کسی طریقے سے جو ہے وہ ویسٹ کے ڈی آئی جی جو ہے عاصم قائم خانی کو ملتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انکوائری کرواتے، جرم ثابت ہوتا ہے، وہ اس جرم پر جو ہے انہیں سسپینڈ اور ریورٹ کر دیتے ہیں، اور بعد میں جو ہے اسی جو شاہ عدیل کے جو ہیڈ کانسٹیبل ہے وہ ان سے معاملات طے کرتے ہیں، پیسے لے کے ان کو دوبارہ بحال کر دیتے ہیں۔
اور بعد میں جو ہے وہ وہاں سے اپنا ٹرانسفر کرا کے ملیر چلے جاتے ہیں. اور 4 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ ان کو جو ہے پھر ملیر کے ایس ایس پی یا ڈی آئی جی ایسٹ نے جو ہے وہ انہیں جو ہے دوبارہ گڈاب سٹی جیسے جو ہے سونے کی کان نما تھانے کا ایسے چو لگا. لیکن یہ 4 دن پہلے جو خبر تھی اس وقت ان کی پوسٹنگ کا کوئی باضابطہ آرڈر نہیں ہوتا، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ ان کی آج پوسٹنگ ہو گئی. تو میں اس کی تصحیح اس لیے کر رہا تھا کہ خبر وہی صحیح ہوتی ہے کہ جس دن آرڈر ہو اسی دن آپ اس کا اعلان کر دیں. لیکن 5 دن پہلے یا 4 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ ان کی پوسٹنگ اور خبر جو ہے میں نے چلا بریک کر دی تھی، لیکن اس کا باضابطہ آرڈر آج ہوا ہے، اس لیے میں اس کی جو ہے تصحیح کرنا جو ہے وہ ضروری خیال کرتا ہوں، اس لیے میں نے اس کی تصحیح آپ لوگوں کے سامنے کر دی. اب چلتے ہیں بلوچستان کی جانب. بلوچستان میں جو ہے بلوچستان کانسٹیبلری کا ایک بدر لائن ہے. وہاں پر پہلے بھی میں خبر چھاپتا، میں نے پہلے بھی اس کی خبر جو ہے بریک کی تھی کچھ دنوں قبل، جو ہے کہ 140 پولیس والوں کو جو ہے وہاں کھانچے پر چھوڑ دیا گیا. اس خبر کے بعد جو ہے بڑے لان تان مجھے بڑی جو ہے نا ای میل بھی آئے اور کہا کہ بغیر کسی ثبوت کے جو ہے وہ آپ یہ اتنی بڑی آپ نے خبر چلائی اور اتنے معزز قسم کے شریف قسم کے ایس ایس پیز پر جو کہ رشوت نہیں لیتے ان پر آپ نے اتنے سنگین الزامات لگائے. تو آج جو ہے مجھے کچھ ان کے شواہد جو ہے وہ سامنے آ گئے، کس طریقے سے جو ہے یہ وہاں کرپشن کا جو بازار جو ہے نعیم روکا جب جس زمانے میں کمانڈنٹ تھے بلوچستان کانسٹیبلری کے، اس وقت سے جو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں کمی نہیں ہے، بلکہ اس میں اب کچھ اور بھی اضافہ ہو چکا ہے. حالانکہ آئی جی بدل چکا ہے، خود کمانڈنٹ جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں. تو کہا سمجھا یہی جاتا تھا کہ بھئی آئی جی کی تبدیلی یا کمانڈنٹ کی تبدیلی کے بعد شاید یہ گورکھ دھندا جو بدر لائن میں چل رہا تھا یہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ ختم نہیں بلکہ وہ اور بڑھ چکا ہے. بلکہ جو لوگ اس گورکھ دھندے میں ملوث ہیں ان کی جو حرکتیں ہیں وہ بھی ان کی جو ہے حد تک آمیزی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو کر وہ سپاہیوں کو سپاہی نہیں بلکہ کیڑے مکوڑے بلکہ اپنے جانور سمجھ کے ان سے ڈیل کرتے، ان کو گالم گلوچ کرتے. اس قسم کی شکایتیں آتی ہیں اور اب ایک باضابطہ تحریری طور پر جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ بھی موو ہو چکی ہے. خود آئی جی بلوچستان جو ہے رائے طاہر کو اور گورنر بلوچستان اور سی ایم بلوچستان اور خود میرے پاس بھی جو ہے وہ اس کی کاپی آ چکی. کس طریقے سے جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہاں کا جو ایس ایس پی کی جو پوسٹ پر ہے آصف نام کا جو کوئی آصف غلیظی جو ہے وہ بیسیکلی ہے ڈی ایس پی، لیکن انہیں جو ہے گریڈ 19 کی پوسٹ پر بٹھا دیا گیا ہے. اور وہ مبینہ طور پہ جو ہے یہ سارا گورکھ دھندا جو ہے وہ بدر لائن کے دوسرے ان کے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے عبدالعلیم کا نام ہے کہ ان کی معرفت سے جو ہے یہ 140 پولیس اہلکاروں کو جو ہے کھانچے پر چھوڑا گیا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں سے کچھ کے نام جو ہے وہ اب میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرتا ہوں کس کس کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. اب اس میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو ہے یہ گورکھ دھندا جو ہے کمانڈنٹ اکرم روکا کے دور میں شروع ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے اب آصف غلیظی اور سب انسپکٹر ہے کوئی عنایت اللہ ہے اور کوئی زونل غلام ربانی جو زون 2 کے ہیں وہ اس میں برابر کے جو ہے وہ ملوث ہیں، شامل ہیں. اب اس میں جو تقریباً کوئی 21 پولیس والوں کے نام اس وقت سامنے آئے ہیں جو کہ انہوں نے اپلیکیشن میں بھی ان کے نام مینشن کیے جن کو چھوڑا گیا ہے، جن کی چوری پکڑی جا سکتی ہے اگر آئی جی بلوچستان رائے طاہر ان کو پکڑنا چاہیں تو ان کے جو ہے سی ڈی آر سے ان کی لوکیشن معلوم کی جا سکتی ہے اور خود جو وہاں پر سی سی ٹی وی کے کیمرے نصب ہے بدر لائن میں ان سے ان کو میچ کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ جو پولیس اہلکار جن کے نام میں اس وقت بتاؤں گا آپ لوگوں کو وہ کیا وہاں پر ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ان کو چھوڑا گیا تو کیوں چھوڑا گیا. اس طریقے سے باقیوں کو بھی پتہ چل جائے گا. یہ جو نام جو میرے پاس آئے ہیں ان میں 3 اے ایس آئی ہیں. ایک اے ایس آئی عبدالقادر ہیں، یہ 181 پلاٹون سے ان کا تعلق ہے. اسی طریقے سے جو ہے اے ایس آئی نعمت اللہ ہے، یہ کمانڈنٹ ہے ریزرو فورس کا. اور اس طریقے سے اے ایس آئی زین الدین بھی ہیں. جبکہ 4 ہیڈ کانسٹیبل ہیں. ہیڈ کانسٹیبل رب نواز ان کا بیلٹ نمبر جو ہے 1500 ہے. ہیڈ کانسٹیبل ابراہیم شاہ ان کا بیلٹ نمبر جو ہے 1171 ہے. ہیڈ کانسٹیبل محمد علی ان کا بیلٹ نمبر جو ہے 1510 ہے. اور ہیڈ کانسٹیبل غلام محمد بروکر کہتے ہیں انہیں، اور یہ اے جی آفس کوئٹہ میں اس وقت ان کی پوسٹنگ ہے، لیکن یہ بھی آدھے پہ ان کو چھوڑا گیا ہے. اس طریقے سے ان میں سے ایک جو ہے کلاس 4 کا ہے عبدالعزیز بنگلزئی،
وہ بھی شامل ہیں جو کہ کمانڈنٹ ہیں ریزرو فورس کے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سمد ہوٹل اور برما ہوٹل کا مالک ہے۔ مالک ہونے کے باوجود جو ہے پولیس میں بھی ملازمت کر رہا ہے، اور پولیس میں بھی وہ کھانچے پہ ان کو چھوڑا گیا، اور کھانچے پہ چھوڑے جانے کے بعد جو ہے وہ اپنے اس نجی کاروبار کی بھی ایک طریقے سے سرپرستی کر رہا ہے۔ یہ ایک گورکھ دھندا جو ہے اس وقت جو ہے بلوچستان کانسٹیبلری کے بدر لائن میں چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ باقی کانسٹیبل ہیں 13، ان میں کانسٹیبل اسرار احمد ہے، بیلٹ نمبر 778 ہے، کانسٹیبل ستار بیلٹ نمبر جو ہے 3124 ہے، کانسٹیبل جہان زیب 8470 ہے، اس طرح کانسٹیبل فضل الرحمان 991 اس کا نمبر ہے بیلٹ نمبر، پی سی جو ہے کانسٹیبل طارق اقبال کا نمبر 2650 ہے، اور کانسٹیبل امجد اقبال کا نمبر جو ہے 887، غالباً یہ دونوں سگے بھائی بتائے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے دوسرا ایک کانسٹیبل جو ہے نور اللہ، ان کا بیلٹ نمبر ہے 3823، اور کانسٹیبل حفیظ اللہ، ان کا بیلٹ نمبر جو ہے 909۔ یہ نام میں نے بتا دیے، اب اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس کی تحقیق کرنا کہ یہ درست ہے یا غلط ہے، یہ اب جو کمانڈنٹ ہیں بلوچستان کانسٹیبلری کے وہ کر سکتے ہیں، یا پھر خود جو آئی جی بلوچستان ہے رائے طاہر وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان پولیس والوں کا کہنا ہے کہ رائے طاہر کے آنے کے بعد جو ہے یہ جو گورکھ دھندا یہاں چل رہا تھا، کیا نام ہے، اس میں بلوچستان کانسٹیبلری، اس میں کافی حد تک کمی آ چکی تھی، اور لیکن اس کے بعد جو ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ سلسلہ انہوں نے دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ اور کہتے یہ ہے کہ جو ایس ایس پی جو ہیں آصف، یہ سب انسپکٹر عنایت اللہ جو لائن افسر ہیں، ان کے ساتھ یہ مل کے کاروبار کرتے ہیں، اور اپنی مقامی بولی میں جو ہے انہوں نے سعید وزیر کو بھی باتوں میں ایسے گما دیا کہ وہ بھی ان کا ایک طریقے سے ہم نوا بن گیا، اور انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر دی۔ اب جو ہے وہ آصف غلزئی اور انسپکٹر حبیب اللہ اب بھی جو ہے وہ 140 کہتے ہیں کہ پولیس اہلکاروں کو کھانچے پہ انہوں نے چھوڑ رکھا ہے، اور اس کو اگر آئی جی چاہتے ہیں کہ ان کو چیک کرے تو وہ چیک کر سکتے ہیں سی ڈی آر کے ذریعے، اور خود جو وہاں سی سی ٹی وی جو کیمرے لگے ہوئے ہیں بدر لائن کے اندر، اس کے ذریعے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر کوئی کرنا چاہے۔ لیکن چونکہ جو نئے کمانڈنٹ ہیں انہوں نے تو یہاں پر جو ہے بدر لائن میں آ کر جو ہے چیک کرنے کی نہ زحمت کی نہ تکلیف کی، تو اس سے تو یہی تاثر لگتا ہے کہ نیا کمانڈنٹ بھی جو ہے وہ ان کے شیشے میں اس کو بھی اتار دیا گیا، اور وہ بھی ایک طریقے سے مبینہ طور پر جو ہے ان کے ساتھ مل چکا ہے اس سارے گورکھ دھندے میں۔ اگر اب آئی جی بلوچستان بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے تو یہی سمجھا جائے گا کہ خود آئی جی بھی جو ہے نا رائے طاہر، انہوں نے بھی جو ہے کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ آنکھیں بند کر دی ہیں، اور بدر لائن جو ہے یہ بلوچستان کانسٹیبلری کا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے۔ اب جو اس لائن کے جو دوسرے سپاہی ہیں، اگر ان کو کوئی جائز چھٹی کی ضرورت ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کی بیوی بیمار ہے، کسی کا کوئی انتقال ہو چکا ہے، وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو چھٹی لینے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے، اور یہ جو لائن افسر ہے حبیب اللہ جو ہے کسی کو بھی چھٹی نہیں دیتا، بلکہ ان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ چھٹی کیوں لیتے ہو، مستقل طور پہ چلے جاؤ آدھی تنخواہ کٹوا کر، یعنی ایک طرح سے ترغیب دیتا ہے بھگانے کا پولیس لائن کو خالی کرنے کے چکر میں، جبکہ وہاں پر 1700 کے قریب جو ہے پولیس والے، اب 140 کی تو جو ہے پتہ چل چکا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے کھاتے پر، پتہ نہیں اور کتنوں کو انہوں نے چھوڑا ہوگا۔ اب اگر میں یہ جو میں نے ابھی نام دیے ہیں اور جو میں انکشاف میں نے کیا، اگر اس پر جو ہے کسی کو اعتراض ہو کہ یہ درست نہیں ہے یا غلط ہے تو وہ اس پر جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا فون نمبر جو ہے واٹس ایپ نمبر جو ہے 4168573283 4168573283 اور میرا جو ای میل ایڈریس ہے hdawami70@gmail.com، اس پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بھی جو گفتگو ہوگی، جو آپ کہنا چاہیں گے، اس کو بھی جو ہے وہ ہم پورے کا پورا اس کو نشر کر دیں گے۔ اس سے قبل کہ میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اس طریقے سے جاری و سعی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ایک تو خبر یہ ہے کہ ASI سعید بخاری، یہ اس کا تعلق جو ہے وہ انویسٹیگیشن سے ہے ویسٹ کے، لیکن اب انویسٹیگیشن کا جو ASI پروبیشنر وہ قانونی طور پر جو ہے وہ آپریشن میں کام نہیں کر سکتا ہے،
انہوں نے ٹریننگ کرنے کے بعد جو ہے جوائننگ دینی ہوگی صرف انویسٹیگیشن میں، وہیں پر انہیں اپنے فرائض سر انجام دینے ہوگی۔ اسی شرائط پر جو ہے ان کو پولیس میں بھرتی کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو اے ایس آئی سعد بخاری ہیں، یہ اس وقت جو ویسٹ کی جو ایس ایس پی خاتون جو ہے سوہائے عزیز، ان کے منظور نظر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک پروبیشنل اے ایس آئی کو اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ایک تو انہیں اپنا پی ایس او لگا دیا، اور پی ایس او کے بعد جو ہے انہیں اپنا ریڈر بھی بنا دیا۔ لیکن اصل جو گورکھ دھندا تھا ان کا شکیل جوشید کر کے ان کے ساتھ مل کر جو ہے یہ صرف اور صرف پورے کے پورے ڈسٹرکٹ ویسٹ سے بیٹ اکٹھی کرتے تھے، یعنی حرام خوری کا مال جو ہے وہ اکٹھا کر کے جو ہے اپنی ایس ایس پی کو فراہم کرتے تھے۔ یہی ان کا کام تھا، یہی ان پر الزامات ان کے مخالفین نے اور ناقدین نے، اور خود جو لوگ ان کے ہاتھوں کٹتے ہیں لٹتے ہیں وہ پولیس والے جو ہے یہ الزامات لگاتے ہیں کہ یہ میڈم کا جو ہے ایک طریقے کا جو ہے بروکر ہے، یہ ایک طریقے کا دلالی کا کام کرتا ہے، اور پیسے لے کے جو ہے یہ میڈم کو دے کے ان سے ہمارے کام کرواتا ہے، اور جو پیسے نہیں دیتا پھر یہ ان کو جو ہے نشان عبرت بنانے میں بھی دیر نہیں لگاتا۔ اور یہ اس قسم کے الزامات، یہی الزامات جو ہے شکایتیں جب پہنچتی ہے ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی کو، تو عاصم قائم خانی جو ہے فوری طور پر ان کا آرڈر جو ہے وہاں سے ویسٹ سے سینٹرل کے انویسٹیگیشن میں کر دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے، لیکن یہ ایک اچھا خاصا جو ہے ایک پھڈا اور ایک شور شرابہ اس پر شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ اس سے قبل جو ہے خود جو اس وقت سینٹرل کی جو ایسٹ کیا نام ہے انویسٹیگیشن کی جو ایس ایس پی ہے، کیا نام ہے شیلا قریشی، وہ بھی جب ایس پی بلدیہ تھی تو ان کے پاس بھی ایک اے ایس آئی تھا، وہ بھی پروبیشنل تھا اور انویسٹیگیشن کا تھا، لیکن ان کو بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنا ایک طرح کا پی ایس او بنا کے ان سے وہی کام وہ لیتی رہی جو کام جو ہے اس وقت خود سوہائے عزیز جو ہے وہ اس اے ایس آئی سعد بخاری سے لے رہی ہے۔ لیکن اس وقت بھی ان کا بھی پھڈا ہو گیا تھا، وہ ڈی آئی جی سے شکایت کر گئی کہ میرے اے ایس آئیز کو جو ہے انہوں نے خواہ ٹرانسفر کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہے کیا سوہائے عزیز بھی اس پر پھڈا کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن اس ٹرانسفر سے جو ہے ایک کشیدگی کی صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے دونوں کیا نام ہے لیڈی ایس ایس پیز اور خود ڈی آئی جیز کے مابین۔ اب پتہ نہیں کہ اس میں کہاں تک صداقت اور یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ ڈی آئی جی نے جو ہے وہ سعد بخاری کا جو ہے یہاں سے ویسٹ سے ٹرانسفر جو ہے وہ سینٹرل انویسٹیگیشن میں کر دیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ وہ ایس ایس پی جو انویسٹیگیشن ہے شیلا قریشی کو رپورٹ کریں۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں ایک اور خبر یہ شیئر کروں کہ محمد علی شاہ جو انسپکٹر ہیں انہیں ابراہیم حیدری تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا، اور جو ایک رینکر ایس ایس پی تھے الطاف، جنہیں سجاول سے جو ہے بعض سنگین قسم کے الزامات لگا کر جو ہے وہ سی پی او کلوز کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں جو ہے کوئی اچھی خاصی سفارش ہوگی جس کے نتیجے میں جو ان کی دوبارہ پوسٹنگ ہو گئی، ایک پوسٹنگ اور اس پوسٹنگ کے بعد جو ہے اب ان کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے جو ہے انویسٹیگیشن زون کا جو ہے وہ ایس ایس پی تعینات کر دیا، جہاں سے جو جنید شیخ جو ہے وہ کورس پر چلے گئے ہیں، نیپا کورس پر چلے گئے ہیں، تو وہ پوسٹنگ خالی تھی تو وہاں پر ان کی الطاف کی جو ہے وہاں پوسٹنگ کر دی گئی ہے ایز اے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ کے۔ ایک طریقے سے رینکر ایس ایس پی جو ہے اپنے ہی ساتھ تبدیل ہونے والے لڑکانہ کے جو پی ایس پی جو تھے، پی ایس پی کیڈر سے تعلق رکھنے والے جو ایس پی تھے مسعود بنگش، ان پر جو ہے وہ سبقت لینے میں کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ مسعود بنگش کی جو اپروچ ہے یا ان کی سفارش ہے وہ جو ہے وہ خود الطاف کی سفارش سے اچھی خاصی تگڑی ہے، یعنی کہ ان کے پشت پر کل تک جو ہے وہ بلاول بھٹو کھڑے تھے، لیکن اب پتہ نہیں کیا ایسا ہو گیا کہ وہ سہیل انور سیال نے کیا پٹی پڑھا دی کہ خود جو ہے وہ اب بلاول بھٹو بھی جو ہے وہ مسعود بنگش جو کل تک ان کے آنکھ کے تارے بنے ہوئے تھے، آج اس کی پوسٹنگ کرنے کو کسی کو کہنے کو تیار نہیں کہ میرے اس دوست کی کہیں پوسٹنگ کر دی جائے۔ تو اس طریقے سے ان پر جو ہے مسعود بنگش پر جو ہے وہ خود الطاف جو ہے وہ سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اور ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ کی حیثیت سے کر دی گئی۔ سب کو پتہ ہے کہ ان کی پش پر جو ہے ڈاکٹر عاصم کھڑے ہیں، اور عاصم کے ساتھ انہوں نے کیا احسانات کیے جب رینجرز کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں، رینجرز بہت سارے شواہد جو ہے ان کے ہسپتال میں جو ہونے والی لاقانونیت اور دہشت گردوں کے علاج معالجے سے متعلق ہوتے ہیں، وہ دستاویزات اور شواہد کس طریقے سے انہیں جو ہے وہ
گاربیج بنا دیتے ہیں مذکور ایس ایس پی، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ان کا ایک کارنامہ ہے یا اتنا بڑا احسان جو انہوں نے کیا ہے اپنی زندگی اور اپنی نوکری کو خطرے میں ڈال کر ایس پی الطاف نے، تو اس کے عوض جو ہے یہ چھوٹی موٹی پوسٹنگ تو الطاف کا حق ہے، بلکہ انہیں تو چاہیے کہ الطاف کو جو ہے وہ ڈی آئی جی کے عہدے پر پرموٹ کر کے یا تو ڈی آئی جی ایسٹ یا ڈی آئی جی ویسٹ لگا دیں، اس لیے کہ ان کا کارنامہ جو ہے وہ اتنا کم نہیں تھا۔ یہ وہ کارنامہ ہے کہ جو کوئی پی ایس پی کرنے کو یا کوئی اور افسر کرنے کو تیار کبھی بھی نہ ہوتا، لیکن انہوں نے نہ جانے کیا سوچ کر کس طریقے سے اپنی سروس کو اور خود اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر یہ کڑوا گھونٹ پیا اور یہ کڑوا قدم اٹھایا، اور ڈاکٹر عاصم کی انہوں نے اس وقت مدد کی جبکہ اس کا اپنا سایہ بھی جو ہے اس سے تقریباً الگ ہو چکا تھا۔ اس وقت ان کی مدد کرنا واقعی بہت بڑا کام تھا۔ لہٰذا اب ڈاکٹر عاصم کو چاہیے کہ انہیں جو ہے یہ بھی ایک اچھی کوئی پوسٹنگ تو نہیں ہے کہ اس ایسٹ میں جو ہے وہ انویسٹیگیشن کو ان کو لگا دیا ہے، ان کو تو چاہیے کہ اس کو اگر ڈی آئی جی کے رینک پر پروموٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایس ایس پی ایسٹ یا ایس ایس پی ویسٹ تو اس کا حق بنتا ہے کہ ان کو وہاں لگا دیں، کیونکہ ان کا کام جو ہے وہ بہت بڑا تھا، اور اس کام کے عوض یہ جو پوسٹنگ ہے یہ تو آٹے میں نمک کے بھی برابر نہیں ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔